اچھا یہاں ہمارے ایک مسئلہ بہت شیعوں میں وہ کیا ہے؟ اختلاف. کس میں؟ سن لیں بھائی، مولوی مجتہد. یعنی اس پوری شیعہ قوم میں سب سے زیادہ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے نا، آپس میں انجمنیں لڑتی رہے، ڈاکٹرز کی لڑتے رہے، ٹیچرز لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مسجد کے ٹرسٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مارتے رہے، سب لوگ لڑتے رہے. آجا بیٹا آ جاؤ مزہ ہے بیٹھو بیٹا. تو وہ آپس میں سب لڑتے رہے، پوری دنیا لڑتے رہے، لیکن سب کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجتہد میں اختلاف کیوں، مولویوں میں اختلاف کیوں؟ یہ مولویوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر درزیوں میں اختلاف نہیں ہوتا تو ہم سب ایک جیسے جوڑے پہن کے بیٹھے ہوئے. اگر معمار میں اختلاف نہیں ہوتا تو پوری گلی کے گھر ایک جیسے ہوتے. مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ میرا گھر ہے کس کا گھر ہے. جس طرح کے ویسٹ کے کلچر کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ جو اختلاف ہے، اختلاف یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف یعنی رہبر کچھ بول رہے ہیں تو آغا سستانی کچھ بول رہے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے واجبات آپ کو گناہ سے بچائے. مثلا اب سن لیں اس کا جواب. جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، جو تقلید کو نہیں مانتے، جلدی جلدی سے میں اس کو لمبا نہیں کروں گا. یعنی یہاں دن میں ٹھہرے ہوئے سائے میں مرد جا سکتا ہے، ٹھہرے ہوئے سائے میں. مثلا درخت ہے، میں ہوٹل جاؤں گا، سامان رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، میں نہاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے نہانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے مجھے وضو کرنا پڑ جائے، میں اپنے احرام کی چادر اتار کے ایک جگہ رکھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں احرام بدلنا چاہوں، میں احرام بدل سکتا ہوں. میں نیا احرام، مجھے عادت ہے دن میں کچھ پہننے کا، رات میں کچھ کو عادت ہے، میں 2 یا 3 احرام لے کے جاؤں. بالکل آپ سے کوئی ایسا ہو احرام بدلنا چاہے تو کیا یہ ہوٹل میں جائے گا تو اس پہ بکرا واجب ہوگا، اس پہ کفارہ واجب ہوگا؟ سوال ہے. ٹھہرے میں سائے میں کسی نے بھی کہا کہ بکرا یا مثلا دم واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن آقا سستانی یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر رہبر کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر دن میں اگر ہماری بس چلی مسجد شجرہ سے مدینے سے، دن میں اگر ہم نے سفر کیا تو مرد حضرات پھنس جائیں گے، سب کی گردن پر سب ایک بکرا تیار رکھے گا، اس کو حلال کرنا پڑے گا. مستشم بھائی جاوید بھائی ٹھیک ہے نا، وہ بکرا دینا پڑ جائے گا. لیکن اگر ہم رات میں سفر کریں گے تو بکرا دینا نہیں پڑے گا. تو لہٰذا یہی مسئلہ کیا ہے کہ ہم مکے کے اندر پہنچ گئے، مکے کے اندر بھی اگر ہم نے شٹل لینا ہے، یعنی ایک تو عمرہ کرو مکے کے اندر جا کے ہوٹل سے، اور 20 میل کا سفر طے کر کے یا 10 میل کا سفر طے کر کے ہم حرم میں پہنچے، پھر ہمارا مردوں کا تو وہاں تو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس مرد بیچارے کو. یہ تو پھر شٹل میں بیٹھ گیا، ٹیکسی پکڑ کے حرم کے قریب اتریں گے، پھر ان کا ابھی عمرہ شروع ہوگا. تو کیا پھر بھی یہ دن میں گاڑی میں بیٹھے گا تو اس کا بکرا اس کا واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. تو ہم کوشش کریں گے، ویسے بھی عمرہ ہم کیا کر لیں گے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم بی سیریس، کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو یہ نہیں کہ بس مکے پہنچ جاؤ، بس دھڑم سے پہنچ جائے، میں نے جا کے عمرہ کرنا ہے. خدا کے لیے آپ نے یہ غلطی، اللہ معاف کرے میں اس کو کہہ رہا ہوں غلطی، یہ نہیں کرنا ہے. آپ خدا کا واسطہ آپ نے نہیں کرنا ہے. جا کے خانے کعبہ سے چپکنے کی ضرورت نہیں جب تک عمرہ مکمل نہیں ہوا. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شعور کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جہاں جذبات آئے وہاں آپ کا کام وہ اتم الحج والعمرہ، میں نے بولے نا اس کو کھولیں گے، بھی کھولتے بتاتے ہیں. تو آپ نے جذباتی نہیں ہونا. تو بولیں کہ مولانا صاحب کہاں ہیں، سو رہے ہیں، تو سمین ابا جی کہاں ہیں، تو شکیل بھائی کہاں ہیں، تو فلاں بھائی کہاں ہیں. یہ سب نہیں کرنا ہے. خدا کے لیے آپ دن میں 9 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، آپ میں کرنٹ انرجی ہے، لیکن اور لوگوں میں 4-6 بوڑھے ان کو چھوڑ دیں، دھکا دے دیں، آپ جائیے ہم جا رہے ہیں ہم اپنا عمرہ کرنے. تو ان کا دل نہیں ہے. سوال ہے کسی کو لوز نہیں کرنا ہے. پہلا عمرہ اجتماعی عمرہ کرنا ہے، لوز ہم کسی کو نہیں کریں گے. بہتر ہے کہ رات جو 10 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے، اس میں رش بھی کم ہوتا ہے. جو بزرگ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے، بچے ہیں جو بھی ہیں سب مل کے ساتھ انشاءاللہ عمرہ انجام دیں گے. تو ہم لوگ چاہے دن میں پہنچیں، چاہے 5 بجے پہنچیں، 6 بجے پہنچیں، ہم 8 بجے پہنچیں، ہم لوگ کیا کر لیں گے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ جائیں گے عمرہ کرنے کے.
ہم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں. جو چیمپئن بنے گا اس کو اپنا میڈل خود مل جائے گا، پھر وہ خود اپنا میڈل سنبھال کے رکھتے آخر تک. ٹھیک ہے نا، وہ میڈل بڑا خطرناک ہوگا، اس کا جواب پھر وہ خود دے گا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. جو خود سے خانہ کعبہ گیا، میں روزہ رسول کی بات نہیں کر رہا، میں دیگر زیارتوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی آدمی بہت معذرت کے ساتھ اگر اکیلے جاتا ہے اور اکیلے جا کے وہ کہتا ہے میں عمرہ نمٹا دوں گا، میں کر لوں گا، یہ چکر لگانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، صفا مروہ کرنا ہے، اوپر بال کاٹنا، ہو کیا ہے، ہو گیا عمرہ. یوٹیوب پہ میں سن کر آیا ہوں، مجھے تو آتا ہے، میں تو یوٹیوب پہ کتنے یوٹیوبرس کو سن کر آیا، تو کر لیجیے گا آپ یوٹیوب پہ. ہمیں بھی جہاز اڑانا سکھا دیے گا یوٹیوب کے ذریعے، ہم بھی جہاز اڑا لیں گے، ضرور پڑے گا مل کر محمد. تو خدا کے لیے وہاں سفر پہ جا کے یہ باتیں بھولیے گا نہیں، جذباتی نہیں ہوئیے گا کہ کب ٹائم ہوگا عمرے کا، کب جو ٹائم دیا جائے گا اسی وقت آپ کا عمرہ شروع ہو، اسی وقت، اس سے نہ پہلے نہ اس سے نہ دیر. ٹھیک ہے نا، دیر اور جلدی نہیں کیجیے گا. آپ اپنے واجب کو ادا کرنے جا رہے ہیں، بھی سیریس ہو کے بہت توجہ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ جو دن کا مسئلہ ہے، سائے کا یہ بکرا لگ رہا ہے، یہاں پر بکرا لگ رہا ہے، وہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے کاٹ کاٹ کے اس کو ختم کر دیا. اب ہم جا رہے ہیں، اپنی اصل صفا ہے یا نہیں، مروہ ہے نہیں، اس کو چوڑا کر دیا، اتنا چوڑا کر دیا، وہاں تک چوڑا کر دیا. اس چوڑائی میں جا رہا ہوں تو یہ صفا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ صفا کی اور جگہ ہے، مروہ کی اور جگہ ہے، ہم پھنس جائیں گے. کتنے تو انہوں نے وہ گراؤنڈ بنا لیے، حاجی زادہ ہو گئے. جی جب حاجی زادہ ہو گئے تو کہاں کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اگر غلطی ہو رہی ہے تو کون بچائے گا ان غلطیوں سے؟ یہ مجتہد کا کام ہے. یہاں آغا برید خراسانی نے کیا کہا ہے کہ اگر حدود حرم یعنی حدود حرم یعنی حدود یعنی میقات کو کراس کر کے، یعنی یہ تو خانہ کعبہ تو یہاں ہے نا، لیکن یہ شہر مکہ کے اندر ہے. اب یہ اگر مکہ کے اندر آ گیا، میقات سے اندر آ گیا، اب یہ یہاں دن میں بھی ٹریول کر سکتا ہے سائے والی چھت کے اندر. آغا برید خراسانی نے آپ کا بکرا بچا لیا، آپ کا بکرا بچا لیا، اور بولے واہ 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 میں نے 5,000 15,000 کا بکرا بچا لیا. بکرا بچا لیا کوئی کمال نہیں ہے، بکرا بچانا کمال نہیں ہے. جب کفارہ واجب ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ بکرا دے کے ہم کر لیں گے، آپ ہوں گے پیسے والے، لیکن آپ کی گردن میں گناہ آ رہا ہے. یہ کفارہ دے کے آپ کسی کو تھپڑ مار کے 10 روپے کی اس کو چاکلیٹ کھلاتے ہیں بچے کو، بچہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ درد وہ دیت تو آپ کی گردن میں باہر باقی ہے نا. استغفار و توبہ. یہ کفارہ بھی اسی طرح، یعنی نہیں سوچیے گا کہ آپ کفارہ دے کے، آپ بکرا دے کے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. وہ جو دڑال آئی ہے عبودیت کے اندر، وہ کس کو کون بھرے گا، اس کو فل کون کرے گا؟ اس لیے اس کے اندر جو آغا برید خراسانی، آیت اللہ برید خراسانی، اسی طرح اور دیگر مجتہدین نے چھوٹ دی. تو ہوتا ہے کہ جب مجتہد میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس مسئلے میں آپ دوسرے کے پاس جا کے اپنا بکرا نہیں بلکہ اپنا کفارہ بچا رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ مجتہد کا کمال ہے. یہ وہ دروازہ اہل بیت ہے کہ رہتی دنیا تک، عظمت قرآن تک یہ تقلید کا باب کھلا رہے گا. اب آپ کے اوپر طے ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں احمد سیستانی کی، اگر رہبر کی، وہ اپنے مجتہد کے فتاوی کے مطابق تقلید کریں گے، اور اگر کہیں پھنس رہے ہوں گے تو ہم بتا دیں گے کہ بھائی فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، تاکہ یاد یہ کر لیں، نیت اس مسئلے پہ رجوع کر لیں تاکہ آپ کا عمرہ خراب نہ ہو، کفارہ خراب نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، اس لیے جو ہے تقلید ضروری ہے. یہ کھانا شروع کریں، آپ لوگ کھائیں، آپ لوگ کھانا شروع کریں. ضرور پڑھیں مل کر محمد بیٹا. کولڈ ڈرنک محمد صاحب، کولڈ ڈرنک مل گیا، چائے بن گئی تب تک. تو یہ ہے، تو یہ تقلید کیا ہے کسی ایک مجتہد کی. اچھا تقلید مثلا کوئی مجتہد کہ اللہ دو ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ مانیں گے؟ جی یہ آپ نے مثال بنایا تھا. ہاں. ابھی ہم اگر دن میں یہاں پہنچ جاتے ہیں، ہاں، تو مکے میں تو داخل ہو سکتے ہیں نہیں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا، لیکن ان کا سوال سنیے گا. یہ اگر مثلا ہم پہنچے یہاں اور اتنی دیر لگی کہ سورج نظر آ گیا، ہم نے رات میں سفر شروع کیا مدینے سے یا اپنے میقات سے، رات میں ہمیں مکہ پہنچنا تھا تاکہ ہم بکروں سے بچ جائیں، ہم گناہ سے بچ جائیں. لیکن ہوا کیا کہ سورج نکل آیا تو ہم پر دم واجب ہو گیا.
ہم پر کفارہ واجب ہوتا ہے. لیکن ہم حدود مکہ میں ہو گئے, ابھی ہم جاتے جاتے 1 گھنٹہ لگے گا, ٹریفک جام 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 جام, ہم اپنے ہوٹل تک پہنچنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. تو حدود حرم میں پر ہم دن میں پکڑا واجب نہیں, رات میں تم سفر کرتا ہے. یہ آگا بھیجو خراسانی کو, اگر اس گراؤنڈ کے اندر آپ آگئے نا, اس شہر اس سٹی کے اندر, مثلا کراچی میں آپ نے انچوری آنا ہے, آپ پھنسے ہوئے وہاں پر ٹریفک جام کی وجہ سے, ادھر سورج نکل گیا تو آپ کو کفارہ واجب. لیکن آپ نے جیسی چونگی کو کراس کیا, آپ نے ٹول کو کراس کیا, آپ کا کفارہ واجب نہیں. یہ آگا بھیجو خراسانی اور آگا 1-2 مجتہدین نے ان کا بھی یہ رکھا, تو ہم وہاں رجوع کر سکتے ہیں. درود پڑے گا محمد. ابھی تک ہم لوگ موضوع پہ نہیں آئے, اصل موضوع ہمارا شروع نہیں ہوا, تھرڈ اس میں ہم لوگ شروع کریں گے. تو یہ تقلید ہو گئے, جس بہن نے جس بھائی نے ہمارا تقلید نہیں کی ہے اس کے اوپر ضروری ہے تقلید کریں. اصول دین میں تقلید حرام. وہ روز محشر سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے اللہ کیوں مانا؟ امی نے بتایا تھا, نانی نے بتایا تھا, دادی نے بتایا تھا. ڈبل جوتے پڑیں گے اصل میں, کیونکہ ہندو بھی کیا بول رہا ہوگا, میری دادی نے بتایا تھا کہ کرشن جی کو آپ نے سجدہ کرنا ہے, یہ رام صاحب یہ آپ کی گاڈ ہے. تو وہاں امی اور ابو نہیں چلے گا روز محشر. یعنی ہر آدمی کی پرسنل دلیل ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں. تو اصول دین میں تو بھائی جان تقلید کیا ہو گئی؟ حرام. اصول دین میں تقلید حرام. اصول دین کون کون سے ہوتے ہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اب امام یہ تھوڑی امی نے بتایا تو میں مولا علی کو امام مان رہا ہوں, نہیں, یہاں سے ماننا ہے مجھے. امام مہدی کو مجھے یہاں سے ماننا پڑے گا. استاد جی نے شکایت ہے, نہیں چلے گا. قیامت آئے گی, نہیں چلے گا. یہ اصول دین میں تقلید حرام. فروع دین میں آپ آ جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں مجتہد میں جو اختلاف ہے, مجتہد کیوں مانیں؟ مجتہد کون ہوتا ہے؟ یہ تو آپس میں ان کے اختلاف ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے تو آپ کی نمازیں اور روزے اور آپ کے حج اور زکوٰۃ بچ رہے ہوتے ہیں. یہ مجتہد کا کمال ہے, یہ مجتہد کی شرعی ذمہ داری ہے. پھر مجتہد اپنی توضیح مسئلہ میں ایک جملہ لکھتا ہے, سن لیں بھائی, ہر کس بین رسال عملیہ عمل کنت انشاءاللہ تو متجزی میں باشد. متجزی یعنی کیا مطلب؟ متجری کے مقابلے میں. سن لیں بھائی, تسبیحات اربع ہم نے نماز میں تیسرے رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ پڑھنا ہے, 2 دفعہ پڑھنا ہے, 1 دفعہ پڑھنا ہے, 7 دفعہ پڑھنا ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ بیٹی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, ہاں سمجھ رہے؟ یہاں کیا ہو گیا؟ اگر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو نماز میں جو تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوں اس میں تیسری رکعت میں مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ حمد پڑھنا چاہیے. لیکن میں جان پوچھ کے کیا کر رہا ہوں؟ تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوں, میری نماز پڑھ جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. میں متجری ہوں. اللہ نے بولا کہ آپ نے کیا کرنا, فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے, میں 3 رکعت پڑھ کے دکھا رہا ہوں. میں فجر 3 رکعت میں آج 2 انڈے پراٹھے کھائے میں نے, اور میں 3 رکعت 6 رکعت پڑھوں گا فجر, نہیں چلے گا. یہ متجری کہلائے گا. متجری یعنی جرت کرنے والا کہلائے گا, ٹھیک ہے نا, جرت کرنے والا کہلائے گا. متجزی کیا مطلب؟ متجزی کا مطلب یعنی پوری پریکٹس کر کے بہترین کوشش کرنے کے بعد انسان اپنا بیسٹ دے اور اللہ تعالیٰ کہے بھائی تسبیحات اربع تم نے 3 دفعہ کیوں پڑھا, ہمیں تو 7 دفعہ چاہیے تھا. آپ کیا بولیں گے؟ میرے مجتہد نے اپنے رسالہ عملیہ میں لکھا تھا کہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اب وہ مجتہد سے پوچھا جائے گا, سیستانی صاحب آپ نے 3 دفعہ کیوں کہا کہ میں نے 40 سال 50 سال محنت کی, میری یہ سمجھ میں آیا, میرے علم نے بتایا کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور دیکھا میں تیری مخالفت میں فتویٰ نہیں دیا ہے, میں نے اپنے علم و وجدان اور عقل کے مطابق پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پہنچا تھا کہ میں تسبیحات اربع اپنے فالوورز کو 3 دفعہ بولوں. تو یہاں آغا سیستانی بھی بچ گئے اور آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو گئے. تو یہ تقلید کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کی گردن میں آپ کے امان چلے جاتے ہیں. مجتہد اپنی گردن میں ہر تسبیح رسالہ عملیہ عمل کنت انشاءاللہ کے متجزی باشد. مجتہد بھی کیا ہوتا ہے؟ متجری نہیں ہوتا, جرت نہیں کر رہا ہوتا اللہ کے مقابلے, متجزی ہوتا ہے. کاش اس بحث کو سمجھے, اس کو پھر ہم گفتگو کریں گے. درود پڑھیں گے. اب ایک بات یہ میں نے آپ سے عرض کیا
ہاں بھائی درس ختم ہو گیا، درس چل رہا ہے، ایک ہی درس ہوگا، ایک وقت میں ایک درس، صحیح ہے؟ آپ سن لیں، یہ عمرہ کیا ہے؟ واجب ہے، آپ واجب کرنے جا رہے ہیں، آپ مستطیع ہیں، عمرہ واجب نہیں، عمرہ واجب نہیں ہوتا، یہ عمرہ مستحب ہے، آپ مستحب عمل کرنے جا رہے ہیں، بنا بد نصوص کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے اولاد آل یعنی فیملی یعنی مستحسن میں جا رہے ہیں تو مسلمان کی بیٹی بیٹے کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ نہیں گیا، وہ اس کے ماما جا رہے تو اضافہ ہو جائے گا، محمد بھائی جا رہے تو محمد بھائی کی بیٹی کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی عجب ہے، باپ جا رہا ہے تو بیوی اور بچوں کی، یہ احادیث ہے، تقریر نہیں کر رہا، شعر نہیں سنا رہا، احادیث کے جملے کنکلوژن بتا. اگر شوگر ہے، اگر کوئی ہارٹ کوئی پرابلم ہے، آپ کو بیماری ہے، کیا کہا تمہارے جسم کو کیا کر دے گا؟ پروردگار صحت دے گا، تمہارے ایمان کو پروردگار اس عمرے کے ذریعے کیا کر دے گا؟ کامل کر دے گا. روایت کے جملے پیغمبر گرامی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے، لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کیا دیکھا کیا دیکھا؟ کہا میں ایک دفعہ کشف ہوا مجھ پہ کشف ہوا، میں دیکھا ایک انسان جا رہا ہے، سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے ظلمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، کشف ظلمتوں اندھیروں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. وہ کہ اللہ والذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. جی اللہ کون ہے؟ ولی ہے مومنین کا، ایمان لانے والوں کا. کہیں چاروں طرف سے، چھ طرف سے، نیچے ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن مجھ پہ کشف ہوا کہ دو نور آئے اور ان نوروں نے ان تمام اندھیروں کو روشنی اور لائٹ اور نور میں بدل دیا. لوگوں نے پوچھا وہ دو لائٹس کون سی لائٹس تھیں؟ وہ دو نور کون سے نور تھے؟ کہ اس کا حج اور عمرے کا نور تھا. یعنی یہ آپ نور کمانے جا رہے ہیں، یہ آپ نور کے لیے جا رہے ہیں، صحیح ہے. اچھا عمرہ واجب نہیں، عمرہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. لیکن آپ ابھی جانے سے پہلے نیت کر لیں کہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے، اس جگہ ہو جائے تو میں عمرہ کروں گی، ٹھیک ہے. اور بالفرض جانے سے پہلے آپ کو ایک اچھا سا رشتہ آپ کے پاس آ گیا بیٹی کا، بیٹی کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کا گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا قرض ہے، کوئی مسئلہ اگر ہوا ہوگا، آپ نے منت مان لی، اس 10 دن سے پہلے آپ کی منت پوری ہو گئی تو اب یہ عمرہ آپ کی گردن پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو. تو یہ عمرہ نظر اور منت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یعنی اب یہ عمرہ مستحب نہیں ہے، عمرہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. بھائی 30 رمضان میں 29 روزے واجب ہوتے ہیں نا، 28 روزے واجب ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں کہ اگر میں 7 خیریت سے وہاں پہنچ گیا، میرا عمرہ مکمل ہو گیا، تو پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک روزہ رکھوں گا گھر آ کر کراچی، تو یہ روزہ میرے پہ مستحب ہوگا، واجب ہوگا. اسی طرح یہ عمرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجھ پر واجب ہوگا. لیکن ابھی جو آپ لوگ جا رہے ہو بغیر منت کے، جو لوگ جا رہے ہیں ان کا عمرہ کیا مستحب ہے، واجب عمرہ نہیں ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں یہ 5ویں چیز، یہ خمس. یہ خمس کیا ہے؟ اپنے مستحق کو دینا ہے آپ نے خمس. یعنی مثلا 2,80,000 کا آپ نے وہ کیا ہے عمرہ، آپ نے سبیل والی پہ کس نے کتنا کم کرایا ہے مجھے نہیں پتا، مثلا ہم 3 لاکھ رکھ لیتے ہیں، اس کو 3 لاکھ رکھ دیتے ہیں، تو 3 لاکھ میں کتنا نکلے گا؟ کوئی حساب کر کے پتا ہے کتنا خمس نکلے گا؟ جی سوری 5% کتنا بنے گا؟ کتنا بنے گا؟ 60,000. کیسے؟ ہر لاکھ پر کتنا نکلے گا؟ 100 روپے میں کتنا نکلے گا؟ 20 روپے. 1000 روپے میں کتنا نکلے گا؟ 200 روپے. لاکھ میں کتنا نکلے گا؟ بولتے رہے. خمس دیتے ہوئے کیوں آپ لوگ گھبراتے ہیں؟ 20,000. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے ریلیٹ مولانا صاحب اتنی مشکل سے تو 20 ڈال کے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ ابھی نئی چیز آپ نے اڑا دی. ایک بات بتا دوں، اس خمس کو حل کرتے ہیں، اس خمس کو حل کرتے ہیں. المخمس لا یخمس. سنیں بھائی غور سے سنیں گے یہ مسئلہ. المخمس لا یخمس، المخمس لا یخمس،
یہ بورڈ میں نے خریدا 100 روپے کا, میں نے اس کا خمس نکالا ہوا تھا, میرے پاس 10,000 روپے تھے, 100 روپے کا میں خمس میں دیکھ کر یہ بورڈ لے کر آیا, یعنی 10,000 میں سے 2,000 نکال چکا تھا. یہ پڑھا رہا, اب کیا میرے بچوں پر واجب ہے اس کا خمس نکالنا؟ المخمس لا یخمس, قانون ہے کہ جس چیز کا خمس دیا ہوا ہے اس کو دوبارہ خمس نہیں نکلے گا. جو لوگ آلریڈی خمس دیتے ہوئے آ رہے ہیں اب وہ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ان کے اس مال پہ خمس, جن کی پریکٹس نہیں ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اوپر خمس واجب ہے. یہ خمس آپ نے دینا ہے, یہ 60,000 مثلا 2 لاکھ پڑھ لیتے ہیں, آپ لوگ گھبرائیں گے 2 لاکھ پڑھ لیتے ہیں بالفرض, 2 لاکھ میں کتنے دینا ہے 40,000. لیکن آپ بولے ابھی ہم نے شاپنگ کرنا ہے, وہاں سے گولڈ لینا ہے, وہاں سے ہم نے پتہ نہیں پورے محلے کے لیے ہم نے وہ آگے زمزم ہوا پتہ نہیں کیا کیا لے کر آنا ہے, اتنی پلاننگ بنائی ہے ہم نے 3 مہینے سے 1.5 مہینے سے, خمس کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں ایک آسان طریقہ ہے, اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. آف دی ریکارڈ یعنی اس کو کہتے ہیں مصالحت, یعنی کس بان کے کیا اس طرح سے اس کو پے کر سکتے ہیں. وہ بھی اگر کس کے پاس ہے وہ دے کے واجب ادا کر لے, نہیں پھر وہ اس کو کس کے اندر پھر وہ طے کر لے گا. ضرور پڑے گا مل کر محمد دیکھیے اس خمس کے معاملے کو انسان چونکہ جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طرح سے اس کو سنجیدہ لیجیے گا, اس پہ بات کیجیے گا, سوچیے گا, اس کو ضرور پڑھیں مل کر محمد. تو یہ ہمارا دوسرا سیشن ختم ہوتا ہے, ہم تیسرے سیشن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال ہے کسی کے پاس اب تک جو ہم نے گفتگو کیا؟ تقریب کے حوالے سے ہاں میں تقریب کرتا ہوں آپ کو موصول بہترین. اب جو سسٹم سے آ گئے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ مجھ پہ خراب ہوں گے یا میں ان پہ عمل کر سکتا ہوں؟ بہترین. دیکھیے بہت زبردست سوال قبلہ نے کیا, ان کی صحت و سلامتی کے صلوات پڑے گا. اچھا سب کو تبرک مل گیا, کھانا مل گیا جی ملا ہے. دیکھیے انہوں نے کہا میں محسن حکیم صاحب کی تقریر کرتا ہوں. اچھا اب وہ دنیا میں نہیں رہے, یہ ان کی تقریر پر باقی رہ سکتے, لیکن ابھی ایک بچی بالغ ہوتی ہے یا ایک جوان کہتے ہیں کہ میں ابتدا سے ان کی تقریر کرتا ہوں تو مردہ مشرک کی تقریر حرام ہے, جائز نہیں ہے, لا یجوز. اب یہ کیا کریں گے, ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے. اب جو معلم ہے میری ذمہ داری تو میں آغا محسن حکیم کے مطابق ان کو جواب دوں, کیونکہ یہ ان کے گزشتہ مسئلے کے مطابق عمرہ اور حج کر سکتے ہیں. اب میرے لیے ایک نئی چیز آ گئی, اور آپ سب بھی انشاءاللہ ایک یہ جو گروپ بنایا ہے نا اس میں بات کرنے کے لیے بنایا ہے. اپنے اپنے وائس سے بتا دیں کہ کون, میرا نام یہ ہے اور میں اس مسئلے کی تقریر کرتا ہوں. اب میری ذمہ داری پڑ گئی محسن حکیم صاحب کے مسائل کو میں دیکھ کر جاؤں گا وہاں پر. لیکن کوئی جدید مسئلہ آتا ہے جس میں آپ کو محسن حکیم خاموش تھے, انہوں نے نہیں دیا, لیکن اب نئی کنسٹرکشن کے لیے نیا مسئلہ آ گیا, تو اب ہم ان سے کہیں گے آغا سستانی یہ فرما رہے ہیں, آغا رہبر یہ فرما رہے ہیں, یا آغا بشیر یہ فرما رہے ہیں, اس کی طرف آپ رجوع کر کے آپ اپنے عمرے کو انجام دیں گے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور سوال, ہم کوئی اور سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے تقلید کے بارے میں؟ زہرا سب سمجھ گئے بیٹی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کرو باتیں کرو, صحیح ہے, اچھی بات ہے. تو آپ نے تقلید آپ نے دیکھ لی, آپ نے طہارت دیکھ لی, آپ نے خمس دیکھ لیا, اور کیا چیز رہ گئی ہماری؟ قرار ہم نے دیکھ لی. اب ہم تھرڈ موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تھرڈ موضوع جو ہے نا, تیسرا موضوع جو ہے اصل عمرہ پر ہم بات کرنے کے لیے آتے ہیں. اصل عمرہ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے. ہم اصل عمرہ پہ بات کریں گے. عمرہ کن چیزوں کو مرکب ہے؟ دیکھیں آپ لوگ مجھے اتمو بتائیں گے اور آپ مجھے اعتکاف پہ روکیں گے. آخر ہمارا 4th سیشن اس کے حوالے سے ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں گے, یہ بتائیں گے. 5 بجے ہم لوگ کلاس کو آف کر دیں گے. صرف 2 گھنٹے کی جگہ پہ 3 بجے شروع ہونا تھا, 2:30 بجے رکھا تھا تاکہ آتے آتے جگہ تھے کوئی دور سے آ رہے ہیں, کوئی قریب سے آ رہا ہے.
2 بجے انشاءاللہ ختم ہوگا، 5 بجے ختم۔ اس پہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ اب ہم اس عمرے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ضرور پڑے گا دیکھیے کتنی چیز ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں ٹوٹل، اوکے۔ اچھا یہ میقات کیا چیز ہے؟ میقات اس پوائنٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان بہت توجہ کے ساتھ سیاہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ وہ جتنی باتیں تھیں وہ ہمارا مقدمہ تھا، کتاب سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے، اصل موضوع ہمارا یہاں سے میقات۔ آپ کراچی ایئرپورٹ کو میقات بنا سکتے ہیں، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کو بنا سکتے ہیں، آپ جدہ ایئرپورٹ کو میقات بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ان سارے میقات جوفا کو، کرن منازل کو اور مسجد ترین کو سب کو چھوڑتے ہوئے ہم مسجد شجرہ کی بات کریں گے۔ مسجد شجرہ جس کو ابیار علی بھی بولتے ہیں۔ ابیار کے معنی کیا ہے؟ بیئر کسے کہتے ہیں؟ کنویں کو۔ یہاں جو 11 12 10 کنویں وہ سب چھپا دیے، ڈھاک دیے اور اس کا پانی ملتا ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے، دیکھتے تھے، ذرا بھی بدل دیتے تھے۔ ابیار علی ذوالحلیفہ بھی کہلاتی ہے یہ مسجد شجرہ۔ جب ہم مدینے جائیں گے، مدینے میں جب زیارت کریں گے، جب ہم مدینے جائیں گے، جب مدینے کی ہم زیارت کریں گے، جب ہم مدینے کی زیارت کریں گے، جب ہم مدینے کی باتیں کریں گے، وہاں پر ساری چیزیں کر لیں گے، تو پہلے ہم مدینے کی زیارت کریں گے۔ ہم نے 5 دن 6 دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ مدینے میں رہنا ہے۔ مدینے سے جب ہم مکے کی طرف آئیں گے تو ہم مکے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان، کسی کے لیے لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ اپنے نارمل کپڑے پہن کے وہ مکے کے اندر چلا جائے۔ کوئی بھی انسان، اس کو اپنے کپڑے بدلنا ہوگا، اس کو حالت احرام میں آنا ہوگا۔ وہ جب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لے گا، جب تک کہ وہ عمرہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک مکہ بینڈ ہے، مکہ بینڈ ہے، ہر انسان پہ بینڈ ہے، جب تک کہ وہ اپنے کپڑے اتارنا لے اور وہ احرام کی حالت میں نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یعنی کیا کر لے گا؟ وہ آ کے اپنے آپ کو تبدیل کرے گا اور حاجی کی صورت میں پہلے مکے کو عمرہ انجام دے گا، اس کے بعد جا کر پھر وہ نارمل عادی حالت میں آ سکتا ہے۔ پہلے وہ اپنے 24 یا 27 چیزوں کو حرام قرار دے گا، پھر اس کے اوپر جو آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں مسجد شجرہ۔ جب ہم مکے سے نکلیں گے تو مکے سے نکلنے کا پہلا میقات جو پڑے گا مسجد شجرہ ہے، یا مسجد میقات جوفا جو غدیر خم کے اندر ہے، اور تھرڈ امام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جوفا کو اور غدیر کے میقات کو زندہ رکھو۔ وہ 195 جدہ سے یا 185 کلومیٹر ہے، اتنا ہے۔ مطلب آپ کراچی سے حیدرآباد
وہ اتنا اکثر کارخانوں والے دیکھ نہیں جاتے، وہ ڈبل خرچہ پڑتا ہے. وہاں جاؤ حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے دوبارہ مکی کی طرف. مکہ یہ ہے، جدہ قریب ہے. سن رہے میری بات؟ تو اسی لیے بہت سے لوگ دیکھ نہیں آتے. لیکن چھٹے امام کی فرمائش ہے کہ آپ نے کہاں جانا چاہیے؟ جوفا جانا چاہیے. لیکن کون کہ جو لینڈ کر رہے ہیں کہاں پر؟ جدہ ایئرپورٹ پہ، ان کے لیے. لیکن ہم جدہ ایئرپورٹ جائیں نہیں رہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. مدینہ پر جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم جب مدینہ جا رہے ہیں تو ہمیں مسجد شجرہ جانا ہوگا. مسجد شجرہ وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں تمام اہل بیت، تمام ائمہ نے اس مسجد شجرہ کو میقات قرار دیا. یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ میقات ہے. یعنی جہاں وہ جو آخری خطبہ دینے کے لیے رسول آئے، وہ آخری حج جو کرنے رسول آئے، تو رسول تنہا نہیں آئے تھے. مولا علی یمن کے اندر تھے، ٹھیک ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یہ تمام بیویاں، یہ سب پوری فیملی کو رسول اللہ کہاں لے کے گئے؟ مسجد شجرہ. یہ مسجد شجرہ عجیب مسجد ہے، عجب. یہ وہ مسجد ہے جہاں ابیار علی پورے مدینے کے 83 لوگوں کو کیا کیا؟ میرے مولا علی نے کوثر بات نہیں بنائیں گے، پہلے مدینے میں علی کہتے کو پانی پیو. یہ عادی بنایا، ابیار بنائے، کنویں بنائے مولا علی، ٹھیک ہے. یہ وہ مسجد شجرہ. اس مسجد شجرہ سے ہم لوگ احرام باندھیں گے. احرام کا پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ میقات قرار دیا ہم نے مسجد شجرہ کو. ہم پہلے کریں گے غسل، مستحب ہے غسل کریں. اچھا غسل آپ شیمپو سے کریں، صابن سے کریں، اس سے کریں، اس سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوشبو بدبو کوئی عام جو بہترین غسل شیمپو سے کر سکتے، کر کے میل کو شہر اتاریں، مستحب ثواب، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کیا پہنیں گے؟ احرام پہنیں گے. مرد حضرات کیا کریں گے؟ پتہ ہے سب کو، ایک چادر پہنیں گے، ایک لنگ پہنیں گے. لنگ کا طریقہ انشاءاللہ وہ بتا دیں گے، مدینہ چلیں گے بتا دیں گے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. لیکن مرد حضرات یاد رکھیں، بہت سے لوگ عقل مندی کرتے ہیں، انڈر ویئر پہن لیتے ہیں، یہ پہن لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ. بھائی اللہ بلا رہا ہے، اللہ ایسے ہی بلا رہا ہے. آپ نے اپنی طرف سے ہیرو بننے کی کوشش، بہت معذرت، بہت سے اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسمارٹ بننے کی کوشش بھی کریں. اگر یہ اتر گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ ایسے ہی دیکھنا چاہ رہا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. عورتیں جاتی ہیں، دھکا لگتا ہے، وہاں عورتیں پلٹ کے لڑ رہی ہوتی ہیں مردوں سے. یہ حیدری مارکیٹ گئے آپ لوگ جو مردوں سے لڑ رہے ہیں، دکانداروں سے لڑ رہے ہیں. خانہ کعبہ ہے بھائی، خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ حرم میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھے گا اور آپ کو دھکا مارے گا. وہاں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے. اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ خانہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہاں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مرد نے اگر مار دیا تو وہاں لڑنے مرنے کو کھڑی ہو گئی. پورا آپ نے عمرہ برباد کر دیا. لوگوں کا بھی، لوگ بھی رک گئے. کیا ہو گیا؟ تماشا وہ ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں. آپ نے نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہوگا، وہ آپ اس سے زیادہ اسمارٹ ہیں، کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ علیم ہے، اللہ زیادہ پڑھے لکھے. بہت سے لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں کہ اندر کچھ پہن کے آ گئے، کون دیکھ رہے ہیں، عمرہ کر لیں، عمرہ کر لیں. بھائی یہ خدا کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں کرنا. عورتوں کا احرام، عورتوں کا اپنا لباس ہے، مستحب ہے مکنا اور چادر وائٹ. انشاءاللہ سمینہ باجی کے اوپر ہے. انشاءاللہ سمینہ باجی پلیز صلوات کر دیں. یہ چادر والا عورتیں اپنا لباس قرار دیں گی احرام، جو کہ انہیں پہننا ہے. مردوں کے لیے یہ ہے. لیکن جب ہم یہ احرام پہن لیں گے تو کیا ہم پر یہ جو 24 یا 27 چیزیں حرام ہیں، حرام ہو جائیں گی؟ ابھی کچھ حرام نہیں ہوگا. یہاں کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک واجب نماز. واجب نماز بہتر ہے کہ وہ نماز ظہر کی ہونا چاہیے، بہتر ہے. لیکن اگر ظہر کی نماز نہیں ملی تو مغرب پڑھ لیں، کیونکہ وہاں تو فاصلہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، پھر وہ عشاء پڑھتے ہیں. آپ عشاء کی نماز کو مغرب بعد پڑھ لیں. نہیں تو آپ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ لیں، اس قضا نماز کے بعد آپ احرام پہن لیں. یعنی آپ نے احرام پہن لیا ہے، سن لیں بھائی، آپ نے احرام پہن لیا ہے، لیکن ابھی آپ احرام میں آئے نہیں ہیں.
آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ احرام میں آئے نہیں ہیں، اب آپ نے 6 رکعت مستحب ہے، 6 رکعت نماز پڑھ، یہ اس احرام کی 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں مستحب کافی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے، احرام پہن لیا آپ نے، اور بہتر ہے کہ واجب نماز کسی قضا نماز کے بعد، قضا نماز واجب کو ادا کرنے کا پہنیا پڑے گا، یا 6 رکعت مستحب نماز پڑھنے کے بعد، یا ادا جو ابھی میں مغرب عشاء پڑھوں گا اس کے بعد میں یہ پہن لوں، کیونکہ واجب نماز بہتر ہے کہ واجب نماز، اگر واجب نماز مجھے میسر نہیں آ رہی تو میں 2 رکعت کر کے مستحب نماز پڑھوں گا، 6 رکعت پہن لیا، 2 رکعت بھی کافی ہے۔ اچھا یہ احرام پہن لیا، اور احرام پہننے کے بعد میں نے کیا کر لیا، نماز پڑھ لی میں نے، تو کیا میں حاجی بن گیا، اسٹارٹ ہو گیا؟ نہیں، اب میں کروں گا تلبیہ، اب میں پڑھنا شروع کروں گا تلبیہ۔ یہ تلبیہ ضروری نہیں ہے کہ زبانی پڑھا جائے، اچھا یہ واحد تلبیہ ہے، اور اس احرام کی نیت ہے کہ میں یہ احرام باندھتا ہوں اس عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً الی اللہ، قربتاً، واجب تو نہیں ہے نا بھائی، میں نے منت تھوڑی ماننے جا رہا ہوں، مستحب ہے قربتاً الی اللہ، جتنے بھی اعمال ہوں گے قربتاً الی اللہ۔ سن لیں، بال کاٹ رہی ہیں آپ، یہ پیچھے چوٹیاں ادھر سے کاٹنا ہے بھائی، ادھر سے نہیں کاٹنا ہے، زیادہ اسمارٹ نہیں بننا ہے آپ نے نا، چوٹیاں ادھر سے نہیں کٹتی ہے، یہاں سے سائڈ سے کٹے گی، یہاں سے کٹے، بال یہاں سے کٹے گی۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا یہ چوٹیاں کاٹ کے انہوں نے بولا عمرہ ہو گیا ہمارا، یعنی آپ اپنے یہ سر بچانا چاہ رہی ہیں، بال بچانا چاہ رہی ہیں، مرد کو تو بولا پہلی دفعہ جاؤ گنجے ہو جاؤ مالے والے، کیا مذاق ہے، نوز اللہ مذاق۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کر دیں، مستحب ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہے گنجا کرے، سیکنڈ ٹائم تقسیر کرے، تمتع کے اندر گنجا ہونا جائز ہی نہیں ہے، تقسیر ہی نہیں ہے، وہ تمتع خالی الگ موضوع ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم عمرہ مفردہ کی بات کر رہے ہیں۔ عورت کیا کرے گی، اپنے سر کے بال کاٹے گی، دائیں سے بائیں سے سامنے سے تھوڑا سا ایک لٹ کاٹے، اور ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ داڑھی والے حضرات اپنی داڑھی کی اسٹائل بھی کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں ہاتھ کے پیر کے، ایک ناخن بھی کاٹ لیں تب بھی وہ مستحب ادا ہو جائے گا، ناخن نہیں کاٹنا چاہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ سن لیں میری بات، سن لیں پھر سوال کرنا، جس کو کوئی سوال کرنا۔ اب یہ احرام پہنا، اب یہ عورتوں کے لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ جب ہم تلبیہ پڑھا لبیک لا شریک لک لبیک، صحیح پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک، لک بھی بہت سے لوگ ذکر کیا لک لبیک، ٹھیک ہے، اس کو بہت دھیان سے، اس کو ہم بہت پریکٹس کریں گے، مدینے میں بہت پریکٹس کریں گے۔ جب ہم نے تلبیہ پڑھا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ 27 چیزیں مجھ پہ حرام ہو، یہ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اب بیگم صاحب آواز دے رہی ہے، دیتی رہے، مسئلہ نہیں، کوئی بھی آواز دیتا رہے، اب میں باہر نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی میں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک میں حاضر ہو گیا، اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب وہ 27 چیزیں، وہ خوشبو سونگنا، بدبو آ رہی ہے، بہت سی عورتیں کہتی ہیں مردوں میں سے بدبو آ رہی ہو، آ رہی ہو، آپ حرم پروردگار میں آپ ناف پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، صحیح ہے، مرد اپنا سر نہیں چھپا سکتے، کیپ نہیں پہن سکتے، عورت نقاب نہیں پہن سکتی، عورت دستانے پہن کے خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مرد موزہ نہیں پہن سکتے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خون نہیں نکال سکتی، اتنا نہیں کھجالیں کہ خون ہی نکل آئے۔ پھر احرام میں وہ کھٹمل کاٹیں گے، آپ کو تو پتہ چلا کھٹمل میں آپ نے دوائی چھڑک کے 1000 کھٹمل مار دی مکے کے اندر، کھٹمل کاٹے ان کو لوگ کاٹو، مسئلہ نہیں، جی بھر کے کاٹو، مقام ہل اور مقام حرم کے درمیان میں، ٹھیک ہے، اس خاص ریڈیس کے اندر آپ کوئی جانور نہیں مار سکتے، مچھر، خاص کوئی حکم ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، آپ لوگ سوال جواب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جیسی تلبیہ پڑھا آپ نے تکبیرۃ الاحرام کیا کہ آپ اب حاجی بن گئے، اب 27 چیزیں آپ کے اوپر
حرام ہے. عورت کے لیے ایک مسئلہ ہے. ایک عورت گئی یہاں سے اور جانے کے بعد اس نے دوا بھی لے لی, یہ بھی لے لی تاکہ میں نجس نہ ہوں, تاکہ وہ مجھے جو منتھلی جو پرابلم ہوتی ہے وہ نہ ہو. لیکن شارجہ ایئرپورٹ پہ, دبئی ایئرپورٹ پہ یا مکہ پہنچنے سے پہلے مدینے کے اندر اگر اس کے اوپر ایک وہ خاص حالت طاری ہو گئی تو اب کیا کرنا ہوگا اس عورت کو؟ یہ کیا کرے گی؟ مستحب ہے جو غسل کرے گی, یہ اپنے لباس کو احرام قرار دے گی, یہ نماز نہیں پڑھے گی. لیکن تلبیہ پڑھنا اس عورت پر واجب ہے. اب یہ مسجد شجرہ سے گزر جائے گی تلبیہ پڑھتے رکے گی نہیں, کیونکہ مسجد نبوی مسجد حرام میں تو قدم رکھنا بھی ایسی عورت کے لیے حرام ہے, ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی. اب یہ کیا کیا اس نے؟ غسل کے احرام کیا اور تلبیہ پڑھ کے 27 چیزیں اپنے پاس حرام کر دی, 26 چیزیں اس عورت نے کیا کر لی اپنے پاس حرام کر دی. اب یہ عورت کیا کرے گی؟ آئے گی اور آنے کے بعد یہ کیا کرے گی؟ اس کے میاں نے, اس کے بھائی نے, یا کسی اور عورت نے اپنا عمرہ کرنے کے بعد 7 چکر لگائے, یہ ہوٹل میں رہے گی, 7 چکر لگائے اور 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے نیچے پڑھ لی. اس کے بعد یہ خود سے آ کے صفا مروہ میں وہ کرے گی, صحیح کرے گی. کیوں؟ کیونکہ صحیح کے اندر طہارت کی شرط ضروری نہیں ہے. جب طہارت کی شرط ضروری نہیں ہے اس کے لیے جو یہ خود جا کر کرے گی, بال اپنے خود کاٹے گی, پھر یہ باہر آ جائے گی, اور پھر جب یہ پاک ہو جائے گی تو اپنے طواف النساء خود کرے گی. ٹھیک ہے, یہ طواف النساء پھر 2 رکعت نماز خود پڑھے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو 8 دن کا مسئلہ ہے, 7 دن کا مسئلہ ہے, 4 دن بعد اس کو مکہ چھوڑنا ہے جناب, تو کیا ہوگا؟ تو اس کی نماز اور طواف النساء بھی اس کی نیابت میں کوئی اور انجام دے گا تاکہ اس کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے, تاکہ یہ عمرے سے باہر آ جائے. درود پڑھیں گے محمد. ہم یہاں تک پہنچے. جی جیسے کہ آپ نے بولا اس کی جگہ دوسرا بندہ عمل دے سکتا ہے, ہاں, تو عورت ہی دے یا کوئی نہیں, شوہر مرد بھی کر سکتا ہے, شوہر بھی کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, شوہر کرتے. جیسے بیوی کی فاتحہ شوہر دے سکتا ہے, اسی طرح شوہر کی فاتحہ, اتنے ڈر کے صحیح بول رہے ہیں جی. اسی طرح جو ہے وہ مرد کی فاتحہ عورت دے سکتی ہے. اسی طرح قضا عمری نماز, مثلا کوئی عورت ہے مر گئی, اس کی قضا عمری نماز مرد پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. مرد کی قضا عمری نماز پڑھوانا ہے, مثلا میرے اپنے والد کی, مجھے کوئی نہیں ملا, کسی عورت جو متدین ہے, بیوہ خاتون ہے, اچھی قرات ہے, اس کے ذریعے اپنے والد کی نماز پڑھوا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر عوض ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر والدہ مر گئی, کوئی مرد ہے, مولانا صاحب کو دے کے پیسے اجازت ہے, ہم اس کی نماز پڑھوا سکتے ہیں. دور پڑے گی بالکل. اچھا جناب, ہم نے اس چیپٹر کو کلوز کیا ہے. ہم نے طواف کرنا ہے, حجر اسود سن نے اسٹارٹ لینا, گرین لائٹس آئیں گی, آپ لوگ دیکھیں گے گرین لائٹ آئیں گی, یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ ہے, یہاں طواف کریں گے. جب ہم طواف کر رہے ہوں گے, سب کو پتہ ہے الٹا طرف جو ہے نا ہمارے خانہ کعبہ کی طرف دھکا لگنے کے لیے مڑ جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کوئی دھکا مار دے, گر جائیں, بیٹھ جائیں آپ, پھر کھڑے ہو گئے, تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر ایسا ہو کہ آپ کا رخ بدل گیا بالکل اور آپ اس طرح آگے تک گئے ہوں تو بہتر یہ. تو بہت سے مجتہدین فرماتے ہیں کہ واپس آپ نے پیچھے ہٹنا ہے, اور پیچھے ہٹ کے آپ نے اس جگہ سے دوبارہ آپ نے اس جگہ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکے آپ, یہ جیسے چوتھے چکر میں آپ نے کیا ہو گیا, آپ پھنس گئے وہاں پر, چوتھے چکر میں اگر آپ پھنس گئے اور آپ وہاں سے مثلا ٹیڑھے ہو کے آپ گئے, یہ بالکل آپ کا منہ الٹا ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پیچھے بھی نہیں آ سکتے رشد میں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے پورا چکر مکمل کیا, یہ چکر آپ کا ضائع ہوا, آپ نے 7ویں 8واں چکر کرنا ہے, تو اس جگہ کو آپ نے کور کر لینا, یعنی یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس مسئلے کو سمجھ لینا, ٹھیک ہے. اور آپ نے جب حجر اسود کی طرف مستحب ہے یہ کرنا, ایسے نہیں کرنا ہے, آپ ایسے ہی کرنا ہے, یہ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے وہاں سے گزر جائے. آپ جب سارا عمرہ کر لیں پھر خانہ کعبہ سے آپ
ایک ایک کونے کا ہم بتائیں گے کہ کون سا کونا کیا کہلاتا ہے، چاروں جگہ، چاروں پوائنٹس ایک ایک جگہ تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، کہاں کتنی رکعت نماز پڑھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ حجر اسود، یہ طواف، میں نے آپ کو بتایا آغا سستانی آغا رہبر کا مسئلہ، اور میں نے آپ کو بتایا ایک مسئلہ اور بتایا تھا جس کا یہاں پر وہی تو خراسانی کا والا مسئلہ تھا، کیا بولتے ہیں، اور سائے والا یہاں آغا فیاض صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی 3.5 چکر کو مانتے کہ 3.5 چکر تک اگر ہوتا ہے تو پھر بھی وہ جا کے کر سکتا ہے، لیکن آغا سستانی نے کہا 4 چکر سے پہلے اگر ٹوٹا 3.25 بھی ہونے والا تھا تب بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس کو نئے سرے سے کریں۔ بات واضح؟ ہم آگے چلیں، ہم آگے چلتے ہیں، جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا چکر ہے، چوتھا چکر ہے، چھٹا چکر ہے، 7واں چکر ہے، مجھے شک ہو گیا جناب علی، مجھے شک ہو گیا کہ تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں چکر ہے تو کوئی چکر نہیں، یہ سب زیرو، یعنی کیا کرنا ہے، دوبارہ سے جانا۔ سن رہے ہو آپ لوگ؟ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹے سن رہی ہیں نا؟ یعنی تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے میں اگر آپ کو شک ہو گیا، پہلے، دوسرے، تیسرے، کسی میں بھی شک ہو گیا، پھنس جائیں گے، پھر دوبارہ سے آپ نے طواف کرنا، صحیح ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں مجتہدین میں ایک مسئلہ ہے کہ مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھ رہے 2 رکعت طواف کی، وہاں آپ کو خیال آیا کہ چھٹا چکر تھا یا 7واں تھا، 5واں تھا یا چھٹا تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ طواف عمرہ ٹھیک ہے، صحیح، یعنی اس طواف سے نکلنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے تو مسئلہ صحیح ہے، اصالت البرات جاری کرے گا، برات، شیطان آ کے ادھر آ کے بہکا رہا ہے، اور بولو خانہ کعبہ میں شیطان، خانہ کعبہ کے اندر ہی شیطان آتا ہے۔ شاعر نے بھی کہا ہے نا، وہ کہا کہ دماغ سے اصل حقیقت کا اعتراف نہیں، ذرا بھی دید و دل کا غبار صاف نہیں، بدن پہ جام احرام، دل میں بغض علی ہے، تیرے نصیب کا چکر یہ طواف نہیں۔ ضرور پڑے گا۔ تو ہم نے کیا کیا، یہاں ہم نے بہت اپنی گنتی کو مضبوط رکھنا، بھائی خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، جو بیٹی عمرہ کرنے جائے، سن لو بیٹی، جو بیٹی عمرہ کرنے جائے، جو لڑکی، جو لڑکا عمرہ کرنے جائے، سن لے، یہاں غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر چھٹے اور 7ویں چکر میں ہوا، یہاں کہتے ہیں کہ اگر 7ویں چکر کے بعد شک ہو رہا ہے، 7ویں چکر کے بعد، تب بھی صحیح، تب بھی آپ چھٹے اور 7ویں میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہو رہا کہ چھٹا یا 7واں ہے، چھٹے اور 7ویں میں پھنسے ہوئے، چھٹا یا 7واں، 5واں، چھٹا، تو یہ خراب ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ 7واں چکر ہے، 7واں چکر ہے، 7واں چھٹے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن زور آپ کا رجحان کس کے اوپر ہے، 7ویں میں، تو یہ 7واں چکر ہی ہے، انشاءاللہ کہ آپ کے چکر آپ کے بچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ یا اچھا اور مزے کی بات سنیں، ہاں بھولیں گے ہم پہلی دفعہ، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو خوش رکھے، ایسا ہوتا نہیں ہے، بیوی کہیں ملتی ہے، بیٹی کہیں ملتی ہے، اور آپ کہیں اور ملیں گے، صلوات پڑھیں گے تو یعنی یہ مطمئن ہو کر جائیں انشاءاللہ، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا ہوگا، میں ہوں گا اکیلا آئے، اکیلے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ رہیں، ورنہ اس کلاس کا فائدہ تھوڑی ساتھ جائیں گے، دیکھ لیں گے پھر اس کلاس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا سارے عمرے آپ میرے ساتھ تھوڑی کریں، آپ ہو سکتا ہے دن میں 3 عمرے کریں، ہو سکتا ہے میں 6 عمرے کروں، ہر آدمی کا الگ الگ موڈ مزاج ہوتا ہے، صحیح ہے، تو ہم ایک دوسرے کے پابند نہیں، ادھر جا کے فرسٹ ٹائم
बाजी गए, शकील में गए, सब गए थे, सब तितर बितर हो गए, सब पलट गए। मैं बहुत तेज़ी से ख़त्म करूँगा अपनी गुफ्तगू को। अच्छा सुन ले भाई, सुन ले। अभी एक बंदे ने तवाफ़ किया, पढ़ते पढ़ते जैसे बाहर आ गए, मक्के पहुँच गए, मक्के से बाहर चले गए, जद्दा एयरपोर्ट पर याद आ रहा है, ये 5वां था या 6ठा था, फिर क्या होगा? फंस गए, यानी ये फिर फंस गए। अब इनको एहराम पहन कर आना होगा और फिर ये आप इस तवाफ़ को मुकम्मल करेंगे। कहना आसान है, बात करना आसान है। मक्के से बाहर वापस आना, फैमिली कहीं और आप कहीं, और मक्के के अंदर एंट्री दे नहीं सकते बगैर एहराम पहने, और सारी चीज़ों के प्रोसेस से गुजर के फिर आपने इसके अंदर आना। तो मजाक नहीं है उम्र, वो इसको मजाक में नहीं ले, उम्र तफरी में ना ले इस उम्र में। मैं बता रहा हूँ, ये आपने मुझे बता रहे हैं, तिन्नू का जवाब देना होगा, ये आपका जवाब देना। एक बात ये होगा। अच्छा, अगर मक्के के अंदर ही होटल में इनको शक हो गया तो बाकी पूरा इन्होंने बाल वाल काट लिए, सुने भाई सुने, बाल काट लिए, गंजे हो गए, अब हाजी साहब को शक हो रहा है कि जो सफ़ा मरवा में मैं गया था, 6ठा चक्कर था, 7वां चक्कर था, 3रा चक्कर था या 2रा चक्कर था, अब चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं इनको। और ये आगे होटल खाना ना खा लिए, कपड़े वपड़े उतार दिए, खूब खुशबू उशबू लगा दी, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के ये बैठे हैं। तो इनको क्या करना होगा? नया एहराम पहनना होगा, निकाह जाना होगा, नहीं जाना, क्योंकि आप हुदूद हरम नहीं है। आप जाएंगे और आप जाके 7 तवाफ़ करेंगे उम्रे के। अगर उम्रे में शक हुआ, अगर उम्रे के चक्कर में अगर आपको शक हुआ, अगर आपको सफ़ा मरवा के 7 चक्कर में शक हुआ है, तो आपने क्या करना है? फिर से आपने दोबारा से सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना होगा। ये बात सुन लें, मक्के में शक होगा, एहराम खोल चुके, नो प्रॉब्लम, आम लिबास में जाओ और जाके अपना कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आपने मक्के से बाहर निकल गए, फिर जद्दा एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, फिर एहराम पहनो, फिर वो नए सिरे से आपने। तो जितने शक को शुबे करना है ना, वो भाईजान मक्के के अंदर कर लीजिएगा, खुदा के लिए। मक्के से बाहर आके करेंगे तो 100 मुसीबत आपके गले पड़ जाएंगे, वो बताऊंगा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना? ये चलता है। अच्छा, ये हो गया हमारा शक वाला मसला, तवाफ़ वाला मसला। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। अब किसी को कोई सवाल करना कर। अभी तो फ़ज़ाइल चल रहे हैं ना, मसाइल थोड़ी चल रहे हैं, तफसीर तो बिल्कुल आखिर में। अभी ये चीज़ें नमाज जब होगी, अज़ान होगी, कैसे होगी, तो हमने नमाज उनके साथ पढ़ लेंगे, आपने पढ़ लेंगे। देखिए, उन्होंने सवाल किया कि वहाँ नमाज होती है, तो हमने मक्के में, मदीने में, हमने अपने साथ उनके साथ पढ़ना, अपने साथ हम अपने आप खोल के नमाज़ पढ़ेंगे। हमें खोल के पढ़ना है, कोशिश करना है कि फ़र्श पे नमाज हो जाए। हत्ता बाज़ मुज्तहिदीन ने ये कहा है कि मक्के और मदीने की मसाजिद में जो जमात होती है, उसके कालीन पे ही आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। सुन लें, हाँ, वहाँ लेके नहीं जाना, सजदा का नहीं लेके जा सकते। आपने सजदा का ही अपने आप को ईमान साबित करना है, तो पक्के जाफरी हैं, ज़रूरत नहीं है। बाज़ मुज्तहिदीन ने कहा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सजदा का रखें। तो दूसरा, आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं ना यार, अल्लाह जानते हैं आप जाफरी हैं, आप इमाम हैं, आप इमाम के मानने वाले हैं, आपको शो ऑफ नहीं करना। मुज्तहिदीन ने कहा। अच्छा, फिर या तो आप टिश्यू पेपर रख के आप कर सकते हैं, आप कोई तस्बीह ऐसी लेके चले जाएं, या आप अपनी वो लेके चले जाएं, चटाई वाली वो, थोड़ी जहमत करें ना, तो आप अपनी वो बिछा के उस पर कर लें। या फिर आप ऐसी जगह खड़े हों कि जहाँ फर्श है, टाइल है, उसके ऊपर आप सजदा कर लें। ज़रूरी कि आप कालीन की भी मज़े लें, तो सजदा का भी लगाएं, तो ये घर थोड़ी है, कंफर्ट जोन थोड़ी है, आप उम्रा करना है ना, तो आप फर्श पे आ जाइए, थोड़ा सर्दी बर्दाश्त कर लें, ठंड लगने में आके फर्श पे कर लें, ठीक है। इसी तरह हरम के जो फर्श है ना, उसके ऊपर नमाज, उधर भी आपने सजदा का रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके हरम के फर्श पे भी आपकी नमाज, और जितनी मसाजिद है उनके हरम के मसाजिद के जो फर्श है उसके ऊपर नमाज
ہو جاتی ہے. سجدہ کا رکھنے کی ضرورت نہیں, سجدہ کا رکھنے کی ضرورت یہ مسئلہ حل ہے نا انشاءاللہ. ویل چیئر والوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جیسے ہتھیلی بھی کریں یا سجدہ کا رکھ کر لیں, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, تو ویل چیئر پہ نماز پڑھیں. جی کوئی اور بات کرنی ہے؟ جی ایک جی باجی. واجب نماز کے بعد جیسے یہاں نمازیں جاتے تیار پڑھتے ہیں گھروں میں, اور کوئی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بہن, وہاں آپ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں بس ظنون ذهب مغازی الفضل نماز غفیلہ اس کو پڑھیں. آپ اپنی جو مختلف نمازوں کے بعد 4 رکعت 8 رکعت 2 رکعت نمازیں نافلہ نمازیں پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں درمیان پر. یہ تو اہل سنت کے تو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے نا نافلہ نمازیں پڑھیں. نماز پڑھنے سے میں نہیں روک رہا, میں نے کہا خانے کعبہ میں سب سے زیادہ مستحب عمل کا زیادہ ثواب کس میں طواف کریں, پھر اعتکاف میں پھر رکوع اور سجدے. یہ کوئی نہیں سمجھے مولانا صاحب نماز کا معنی. جی ہاں جی ایک صاحب کی بات سمجھی وہی بتا رہے تھے کہ آپ پہلے صاحب میں اللہ کرتے ہیں یا محمد آخر میں اللہ بہترین, زبردست, بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا پہلے طواف میں یا محمد کہہ لیں, دوسرے طواف میں کر لیں. میں کہوں گا نہیں, آپ صرف یا محمد نہیں پڑھیں بلکہ یا محمد یا فاطمہ کر لیں, ٹھیک ہے. دوسرے چکر میں یا علی یا حسن کر لیں, تیسرے چکر میں یا حسین اور یا امام زین العابدین سید سجاد کر لیں. نہیں سمجھ رہے بھائی, آپ کے 14 معصومین مکمل ہوں گے اور آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے اور شک سے بچ جائیں گے. آپ ضرور پڑھیں مل کر یعنی یہ بہترین ٹیکنیک ہے شک سے بچنے کی, ٹھیک ہے نا. یہ یعنی آپ ایک پلیئر ڈبل کر لیں. ہاں ہاں, کاؤنٹر والی تسبیح بھی ایک یہ اب مجتہدین کے الگ الگ فتوے آ رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیں نا. یہ سب آپ لوگ مجتہدین, یہ نئی نئی چیزیں ہمارے علم میں اضافہ ہو. 7 دانے کی تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, وہ کاؤنٹ کو بھی لے سکتے ہیں آپ. تو یہ سب آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن غلطی کی گنجائش آپ نے نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہمارے طواف ہے جو بزرگ میرے کر چکے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں پھر بھی اس کو ریپیٹیشن کے لیے بتا رہا ہوں. مقام ابراہیم ہم نے جو طواف کرنا ہے وہ طواف کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسماعیل جو ایک وی ٹائپ کی جگہ بنی ہوئی ہے اس طرح سے خانے کعبہ کی, یہاں جو 70 انبیاء کی قبریں ہیں, حاجرہ حضرت ثانی قبر ہے, 70 انبیاء کی قبر ہے. سن لو محدث بلین, 70 انبیاء کی قبر ہے, یہ خانے کعبہ ہے. اس کے اندر سے نہیں گزرنا بلکہ یہ جو مقام ہے ابراہیم ہے, یہ اور یہ اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہ 12 میٹر بنتا ہے, 12 میٹر, اور اگر یہ آ جائے تو یہ 3 میٹر بنتا ہے. یہ بنتا ہے کتنے 8 میٹر, تو ٹوٹل 3 میٹر کا حصہ ہے جو یہاں سے میں بہت اس سے نکلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں کوشش کریں جب ہم طواف کریں گے مقام اسماعیل سے شروع کریں گے, حجر اسود سے جب شروع کریں گے اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں یہاں آتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان سے نکلنا ہے. یہ مقام اسماعیل کو چھوڑنا ہے, حجر اسماعیل جو کہلاتا ہے, اس کو چھوڑتے ہوئے ہم نے یہاں سے, ٹھیک ہے, یہ جگہ. اور یہاں آ کے ہمارا ایک راؤنڈ پورا ہوگا, پھر دوسرا شروع ہوگا, پھر تیسرا شروع ہوگا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا. یہ ہر ایک کی اپنی ایک دعائیں. جب ہم 7 چکر مکمل کر لیں گے تو 7 چکر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اور نماز طواف پڑھنا ہے. یہ جو مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم کی بالکل سیدھ میں, جیسے یہ مقام ابراہیم ہے نا, ہم جب میں نے طواف مکمل کیا 7 تک, اس کے بالکل پیچھے جا کے نماز پڑھنا. اب پیچھے جگہ نہیں ہے, بالکل پیچھے جا کے وہ کونے میں جا کے نماز پڑھنا, دیوار سے لگ کے ادھر بھی اگر جگہ نہیں ملی تو میں اس طرح سے سیدھ بناؤں گا, اس سیدھ میں نماز پڑھوں.
इस कोने से यूं जाकर नमाज पढ़ूँ, या मैं इस कोने से भी अपनी जगह बना के नमाज पढ़ूँ। सामने तो कौन है? खाने काबा ही है ना, तो इस तरह से बना सकते। इस तरह अहवा तो बेहतर क्या है कि मैं बिल्कुल पीछे जाऊँ, जितना पीछे जाऊँ मसला नहीं, जितने करीब से पढ़ूँ ठीक है, वरना जितने बैक पे जाके पढ़ूँ नमाज ठीक है। लेकिन मुस्तैदी ने क्या फरमाया, रश ज़्यादा है, जगह नहीं मिल रही और आपका टाइम कम है, मवालात ज़रूरी है। यानी क्या है, तवाफ इसमें मवालात भाई, मवालात भी ज़रूरी है। ऐसे ही 7 चक्कर बना के 1 घंटे के लिए आप उसे मोबाइल वाले बात कर रहे हैं, नहीं भाई 2 रकात नमाज पढ़ना है, ये तवाफ आपका मुकम्मल होगा जब आप ये 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। इस तवाफ उम्र मुफरदा की कुर्बतन इल्लल्लाह गलत है, इल्लल्लाह इल्लल्लाह गलत है, इल्लल्लाह ये अलिफ लाम बड़ी है ठीक है ना, इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह ठीक है। जब ये नमाज पढ़ लेंगे, अब यहाँ भी मवालात ज़रूरी है, आप सही के लिए जाने आते हैं, लेकिन इससे पहले मुस्तहब है कि मकाम इब्राहिम के पीछे जमजम है, जमजम का कुआं था पहले, कुआं नहीं है। हाँ चाय का बंदोबस्त कर दो, चाय अभी दे दें चाय ठीक है ना। तो ये जमजम है, ये जमजम में जाएं, पिएं, अपनी आंखों पे लगाएं, अपने सीने पे लगाएं, अपने पेट पे लगाएं, अपने सर पे डालें, मुस्ताहब है, पिएं जमजम ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जमजम की एक दुआ भी है, इंशाल्लाह वो दुआ भी पढ़ लें और देखकर बीमारी को दूर कर दे, जिस्म को सेहत अता करना, शिफा अता करना। सही है, ज़हरा सुन रही हो ना? हाँ शाबाश। तो ये जमजम पीने के बाद यहाँ 5-10 मिनट का टाइम, 15 मिनट आप लगा सकते हैं, रश है जमजम में, लेकिन आप घंटा 2 घंटा नहीं लगा सकते। सो गए पड़े हुए आराम से जी, लेकिन भाई देर नहीं करनी। हाँ मवालात, उम्र के अंदर मवालात ज़रूरी है। फिर आपने आना है कहाँ? यहाँ पर सही के लिए। अब सही क्या है या फिर मसला है, अब सही बहुत से लोग हैं वो चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने भेज दिया, ये भी चले गए, निशान बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर जाए, उधर जाके अगर आपने सही किया आपका उम्रा ख़राब हो गया, वो उम्रा सही नहीं होगा। पिछली दफ़ा किया है उन लोगों ने। ये बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर है, मवालात एक दूसरे के पीछे, लंबा वक्फा नहीं देना, मवालात इसे कहते, एक पीछे पीछे पैर दर पैर ठीक है, शाबाश। बेसमेंट और ग्राउंड के अंदर आपने सही करना है। सही किसे कहते हैं? सही वो जो एक माँ ने अपने बच्चे के लिए की। इस सही को समझने के लिए लेकिन एक पहाड़ ये बना रहा हूँ नहीं, पहाड़ छोटा है, एक पहाड़ ये रहा सफा, ये मरवा। सफा से शुरू करेंगे, हम मरवा जाएंगे। अगर इंसान थक गया, अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो गई या नमाज जमात आ गई ठीक है, तो क्या करेंगे? नमाज जमात अगर आ गई तो वही नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे ठीक है। और जब सफ़ा की तरफ जा रहे हैं तो मरवा की तरफ होगा, मरवा की तरफ जा रहे हैं सफ़ा की तरफ होगा। पता चला किसी बच्ची का दिल चाह, उसने कहा मैं ग्रुप की तस्वीर ले लूँ, और वो सबकी तस्वीर ले ली, सफ़ा पे जाते मरवा की तरफ जाते हुए और सफ़ा की तरफ मुँह कर लिया, सेल्फी ले रहे, तस्वीर फेसबुक पे अपलोड करना है, तो वो जो चक्कर होगा आपका खराब हो जाएगा। आप ले तस्वीरें, किसने मना किया है? लेकिन आपने इस वाजिब अंजाम काम को अंजाम देने के बाद सेल्फी ली, सेल्फी लेने की जल्दी नहीं करनी ठीक है। आपने इस तरह से लेना, बहुत ज़्यादा थकन हो गई तो आप यहाँ बैठ के साइड में सुस्ता सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दवा खा सकते हैं, मसला नहीं ठीक है। आप यहाँ कुछ देर के लिए आप बैठ सकते हैं। इसी तरह सफ़ा से मरवा। अच्छा, अक्सर लोग सियाने बनते हैं, अक्लमंद बनते हैं,
وہ کیا کرتے ہیں جب یہاں آتے ہیں یہی سے گولائی میں چکر لگا لیتے ہیں مروا کے لیے، اور مروا کے بھی نیچے سے یہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے واجب ہے، یہ صفا کے جو شیشے لگے اونچائی، وہ جو ڈھلان ہے نا، ڈھلان اوپر سے ہو کر آنا ہے جتنا، کیونکہ وہ شیشوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ پہاڑی کو دیکھیں شیشے کے اندر بند کر دیا، پہاڑ کو شیشے میں بند کر دیا، وہ تھا کہ چومے نہیں ہاتھ میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو فرش ہے اس کے اوپر سے آپ نے ہو کر آنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کراس نہیں کرنا ہے، آپ نے نیچے سے نہیں گزرنا ہے۔ شیوں کا چکر لمبا ہوتا ہے تھوڑا، شیوں کو زحمت کرنا پڑتی ہے، اوپر سے چڑھائے، وہ منع بھی کریں، کوشش کریں پیر لگا کے کم سے کم آپ اس واجب کو آپ ادا کر لیں تاکہ صفا کے زمرے کے اندر آپ آ جائیں۔ اسی طرح مروہ میں بھی کیا کرنا ہے، آپ نے چھوٹا چکر لے کے اندر سے نہیں آنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، مروہ کے جو اونچائی ہے اس طرح سے انہوں نے، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا پارکنگ میں، یہ اونچائی کے اوپر سے آپ نے آنا ہے، اونچائی کو اپنے کراس کرنا ہے۔ جب آپ اونچائی پائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مروہ کی پہاڑ ہے، تو آپ اونچائی سے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ صفا اور مروہ اس میں سے آنا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہم نے کہا کہ یہ فرسٹ فلور پہ نہیں جا سکتے یا سیکنڈ فلور پہ نہیں جا سکتے، یہ نارمل لوگوں کے لیے معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ویل چیئر کا معاملہ ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے، تو وہاں کچھ مجتہدین نے کسی خاص موارد میں اجازت دی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، گراؤنڈ اور بیسمنٹ اور گراؤنڈ کے علاوہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی، ورنہ ہماری یہ صفا اور مروہ کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ایک بات جلدی سے معاف کر لوں، حلق اور تقصیر، حلق اور تقصیر میں نے عورتوں کو بتا دیا کہ چوٹیا کے نیچے سے نہیں کاٹنے کے ہیں، یہ جو منڈی ہے، جو ہمارا سر ہے، ہیڈ ہے، لیکن سر کہ یہاں سے بال کاٹنا۔ آپ سوچیں کہ میں یہاں سے کاٹ دوں، یہ تاکہ وہ ہمارے وہ خراب نہ ہو، اچھا ہے اس کی ٹریٹمنٹ اور ٹیوننگ ہو جائے۔ ٹیوننگ نہیں کرنے جا رہے ہیں آپ، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر جگہ فیشن نہیں کرنا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں سائڈ سے ادھر سے بعض عورتیں یہ کام کرتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں۔ اچھا، اب مثلا میں اپنے بال میں نے خود ہی کاٹ لیے، تو جب میں نے اپنی تقسیم کر لی تو میں دوسرے کی تقسیم کر سکتا ہوں، میں دوسرے کو گنجا کر سکتا ہوں، دوسرے کے بال کر سکتا ہوں۔ احناف میں، اہل سنت میں کیا ہے کہ مروہ کی پہاڑ پہ آ کے آپ نے حل کرنا ہے یا بال کٹوانا ہے، وہاں شورتے بڑوں کے دھکے دیتے تھے، چلو یہاں بال نہیں کٹو، تقسیم نہیں کرو۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ باہر نکل کے ہوٹل میں آ کے گنجے ہوتے ہیں، آپ باہر نکل کے کہیں پر بھی بال کٹوا لیں، اوکے، پھر آپ کا احرام کھلے گا۔ جب آپ تقصیر کریں گے تو آپ سے یہ 27 چیزیں، یہ جو آپ کو شیشہ دیکھنا، اچھا شیشہ دیکھ رہی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، موبائل میں تصویر میں دیکھ رہی ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار، بہت مذہب ہے، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہوں بیمار میں خود ہی جا کے لفٹ میں جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں، گاڑی کیسی ہے، جو کام زینت میں آ گیا، حتیٰ یہ وہ کیا ہوتا ہے، سہاگ کی نشانی بقول ہندوستانی، سہاگ کی نشانی بقول ہندوستانی، باقی جتنی بھی ویسٹ کے اندر ہیں بغیر یہ ان کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں نشانی ہے، یعنی اگر یہ بھی زینت میں آ رہا ہے تو بھی یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ نہ کوئی کام، کوئی موو، کوئی حرکت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ نے بال بنانے نہیں کہ ہاتھ پھیرے اور آپ کے بال گرے، آپ کے اوپر کفارہ آ کر واجب ہو جائے۔ آپ نے داڑھی کو سیٹ کرنے کی کوشش کی تو بال ٹوٹے داڑھی کے، بڑا غلط ہو جائے۔ نہیں تو آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا نا، آپ نے تلبیہ کے بعد 27 چیزیں حرام ہیں۔ سن لیں، بہت اچھا سوال ہے۔ اور بھائی جب یہ تو غسل کیا، احرام پہنا، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر تلبیہ پڑھا، تو 27 چیزیں، اس سے پہلے آپ توڑتی رہیں بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے۔ لیکن اب جو ہے آپ نے یہ مسئلہ آپ نے کیا کرنا ہے، تلبیہ کے بعد شیشے کو دیکھنا اور اس عنوان سے دیکھنا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ زیادہ مسئلہ کس میں ہوتا ہے، ہوٹل کی لفٹوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، بتا رہا ہوں میں، شیشہ جو ہے نا، شیشہ نہیں دیکھنا، یہ غلطی سے تو استغفر اللہ ربی بات ہو گئی، تو غلطی تو پر غلطی ہے نا، استغفر اللہ ربی بات۔ ہاں، کفارے کی بھی کوئی قسمیں ہیں نا، کفارہ سن لے بھائی، استغفار سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے،
तौबा से मसला हल हो जाता है, बकरे से मसला हल हो जाता है, गाय से मसला हल हो जाता है, ऊँट से मसला हल हो जाता है, ठीक है, गुलाम से मसला हल हो जाता है, 60 मिस्किन, इतनी सारी किस्में। लेकिन हर कफ़ारा गुनाह है, उसका असले वज़ी तो रहेगा ना। तो बंदा गलती से भी शराब पी ले, शराब तो शराब है ना, अपने अल्लाह में गलती हो गई, चक्कर तो आएंगे ना। पान खा ले मीठा समझ के, क्योंकि उसमें हो तंबाकू, चक्कर तो आएंगे ना भाई, या नहीं आएंगे चक्कर? आप गलती कर रहे हैं, उन्हें बकरा दे दें, इस्तेमाल पढ़ लूँगी मैं, लेकिन चक्कर तो आएंगे ना अल्लाह की बारगाह में। इस चक्कर से बचना है भाई। कफ़ारे का मतलब क्या है? आपने चक्कर से थके तो नहीं आप लोग? दुरूद पढ़े मिलकर सही है। तो आप लोग बाहर निकल के भी मरवा से, हमारा 7 चक्कर कहाँ कंप्लीट होंगे? मरवा पे मुकम्मल होंगे। कहाँ चक्कर होंगे? मरवा पे। सफ़ा से मरवा गए, एक मरवा से सफ़ा, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर इस तरह होते होते 7वां चक्कर होगा। बहुत से लोग हैं जो 14 चक्कर लगा के आए थे, लगा थक बहुत गए। क्यों? और 14 चक्कर है, सफ़ा मरवा, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर। ये गलत है, डबल चक्कर नहीं मारना आपने। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, होते होते क्या होगा? उस मरवा पे 7वां चक्कर, उधर से बाहर निकलना है आपने। वही बाहर निकल के आपने शावर जोड़ा, वहीं से आपने क्या करना है? हाँ, अगर आप मरवा की तरफ जा रहे हैं तो मरवा की तरफ देखेंगे ना, आप मरवा की तरफ मुँह करके बैठे ना, बहुत अच्छा सा कोशिश करें आप मरवा की तरफ मुँह करके बैठे, जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ घंटी जोड़ो। सही है, बात समझ में, बात वाज़ेह हो रही है ना? अच्छा सुन लें जी। नहीं, पहले एक बात, हम तकसीर की बात करेंगे। बहुत सी औरतें क्या होती हैं, बाल काट रही होती हैं, नजर आएंगी भाई, हम भी इंसान आँख पड़ती है, वो पूरी चादर उतार के ना बाल काटती हो। खुदा का खौफ करें आप, हराम है। आपने साइड में जाके चादर के अंदर बाल काटना, यानी अपने बालों का जी। ये तो बहन, ये तो मैंने चादर नहीं उड़ी कभी, ये तो आपने मुझे बताना है, मैंने थोड़ी चादर पहनी है ये। अच्छा सुन ले भाई, सुन ले, ये बात भी सीखेंगे, सुन ले भाई। अच्छा, अब ये तवाफ़ुन निसा, अब जब ये हलक हो गया, ये पहली दफ़ा जो मर्द आता है जाएंगे गंजे होंगे। बेहतर है कि जितनी दफ़ा भी जाए इंसान वो गंजे ही हो, बेहतर ही, अफजल ही है। लेकिन तकसीर करके बाद छोटे करके भी आ सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, फिर उसके बाद आप आएँ, होटल खाएँ पिएँ, रात गुजारें, आराम से आप सिगरेट जिसको पीना है, पान खाना है, औरतों ने छालियाँ खाना है, वो खुशबू वाला पान, खुशबू वाली कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं खा सकते ना एहराम में। सोना, खाना, पीना सब हराम है। अब जब आपका ये हो गया तो आप, जब आप गंजे हो गए, बाल कटवा ली, अब आप रिलैक्स हो गए, आपके कपड़े चेंज हो गए। अब आपका सिर्फ बीवी और मियाँ जो है ना वो बहन भाई वाला, यानी वो निकाह वाला रिश्ता कायम नहीं होगा, ठीक है ना। वो जब तक के तवाफ़ुन निसा नहीं कर ले, चाहे वो लड़की हो या लड़का, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, ठीक है, यानी बेवा हो या उसको शादी नहीं करना कभी भी। अगर कोई बेवा हो, कोई इंसान लड़वा हो, बोले मैंने तवाफ़ुन निसा करना ही नहीं है, तो क्या होगा? तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए ना। यानी ये तवाफ़ुन निसा एक वाजिबात है उम्रा में से, उसको बहरहाल इसको अंजाम देना, ठीक है। यानी ये इसको अंजाम देना आपने, बहरहाल इसको अंजाम देना। यानी इसके लिए क्या करना है आपको? लड़की है मसलन, एक लड़की के मेरी तो शादी हो चुकी है, ठीक है, और मैं क्यों अंजाम दूँ? हराम हो जाएगा उसका नियत से। एक बूढ़े 70 साल के बोले मैं क्यों तवाफ़ुन निसा करूँ? इस प्रोटोकॉल को इसको पूरा करना है आपको तवाफ़ुन निसा। अच्छा, तवाफ़ुन निसा के लिए मवालात शर्त नहीं है, सुन लें। आपने जब बाल काट लिया, बाहर आ गए, सुने, जब आप बाहर आ गए तो आप आ गए, खाए पिए, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप तवाफ़ुन निसा कर सकते हैं, ऑन ड्रेस में कर सकते हैं। 7 चक्कर लगे मक्का में, मैं जो 2 रकात नमाज़ पढ़ी, आपका उम्रा मुफरदा खत्म, फाइनल ख़त्म हो गया। लेकिन ये तवाफ़ुन निसा अगर रह गया, नहीं किया, तो आपकी बीवी आप पे हराम और मियाँ आप पर हराम की।
نہیں تو پھر اگر کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کر کے آتے ہیں وہ طواف نسا بھول گئے، پھر کسی کو فون کر کے بولا ہو بھائی فلاں آنٹی کا طواف نسا کر دینا، پھر نائب بنائیں گے، فلاں انکل طواف نسا کرنا بھول گئے، دورہ کرنا، پھر یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اس طواف نسا کو انجام دیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہ ہمارا کون سا سیشن جو ختم ہو رہا ہے؟ چوتھا سیشن بھی ختم ہو تو ٹھیک ہے. یہ عمرہ مفردہ ہمارا ہو گیا ختم. چائے کا طواف نساء کے ساتھ طواف جتنی دفعہ بھی کرنا ہے ساتھ ہی کرنا ہے بھائی، 7 چکر کرنا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، جو ایک شرعی اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس میں انسان ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے. ایک کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الاول کا. تو میں اپنا ایک ہی عمرہ کر سکتا ہوں، میں دوسرا عمرہ نہیں انجام دے سکتا، اپنا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے ماں باپ کا کر سکتا ہوں. میں حضرت آدم سے لے کر وہ بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا، آخری بچہ قیامت سے 1 گھنٹے پہلے جو بچہ پیدا ہونا اس کی نیت کر کے میں سب کے. ارے میری بہن میری بات سنو، حضرت آدم سے لے کے وہ بچہ جو بھی آخری پیدا ہوگا، آخری بچہ، اس کو بھی میں عمرے میں نیت میں شامل کر سکتا ہوں. میں تمام بنی نوع بشر زندہ و مردہ کی طرف سے، مسلمین و مومنین کی طرف سے عمرہ باجا لاتا ہوں قربت اللہ. دوسرے دن میں امام زمان علیہ السلام کروں، تیسرے دن بی بی نرجس خاتون. مستحب ہے حضرت ابو طالب حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کی طرف سے عمرہ کرنا مستحب ہے، ثواب ہے بہت زیادہ. ان 2 شخصیتوں کے بارے میں